یہ رمضان کافی مختلف تھا۔ مختلف اس لحاظ سے کہ ہم اس دفعہ مساجد نہیں جا سکے جیسا کہ ہم لاسٹ رمضان یا اس سے پہلے رمضان میں جایا کرتے تھے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو بھی ہم پر پابندیاں آئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کی بہت سارے اسپیکٹس میں بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ میں نے ایک آن لائن سروے کیا تھا جن میں سے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رمضان جو ہے ان کا بہت اچھا گیا، سب سے بہترین رمضانوں میں سے ایک یہ رمضان تھا جو انہوں نے گزارا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ رمضان ان کا سب سے برا گیا۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جو مشکلات ہیں یا مصیبتیں ہیں یہ واقعی میں کافی کٹھن ہیں، ہم ان کو کم نہیں کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے چیزیں آسان فرمائے، جس بھی مشکل سے انسان گزر رہا ہے۔ زندگی تو نام ہی مشکلات کا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ان پر صبر کر کے ثواب کما سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات جو ہے وہ آسان فرمائے۔ الحمدللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے ایکسپیرینسز گئے، اور ان کی عبادت یا تو بڑھی یا تو کم ہوئی، اور ان کا رمضان یا تو اچھا گزرا یا برا گزرا، دونوں قسم کے ہمیں لوگ ملتے ہیں۔ اب جیسے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہوں پر، کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو رہی ہے، مساجد دوبارہ سے کھل رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ چیزیں آسان ہو رہی ہیں دوبارہ سے مسجدیں بھر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک اچھی علامت ہے الحمدللہ، ہم خوش ہیں اس بات پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی احتیاطی تدابیریں نہیں بھولنی، اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہم اپنا اونٹ باندھیں۔ اس سے پہلے ہم یہ کہیں نا کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کام اپنا کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے جو بن پڑے وہ اپنی احتیاطی تدابیر آپ کریں، اور جہاں تک آپ کی استطاعت ہے اتنے اپنے آپ کو محتاط کریں، اور اس بات کا یقین بنائیں کہ آپ نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اچھی طرح سے آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ پر توکل کرتا ہوں۔ اپنا کام آپ نے پہلے ضرور کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ وہاں سے گزر رہا ہے جہاں پہ اکثر چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، اور اس نے اپنا بٹوا اس طرح سے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، یا اپنی چیزیں اس طرح سے وہ نمائش کر کے وہاں سے گزر رہا ہے، یا اپنی چیزوں کی وہ خود سے حفاظت نہیں کر رہا، اور پھر وہ یہ انسان کہے کہ اللہ میں آپ پر ہی توکل کر رہا ہوں، خود وہ اپنی حفاظت نہیں کر رہا، تو یہ تو نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خود اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کو استطاعت دی ہے اس کی بنا پر اس کو تو استعمال کرو، آپ وہ چیزیں تو کرو جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے، اور آپ نے وہ بھی نہیں بھی کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو آپ کے لیے مفید چیزیں ہیں ان کو پانے کے لیے محنت کرو، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور یہ بات جان لیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو مل جائے گا۔ محنت کریں، آپ اپنی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور آگے بڑھیں، اور پھر بھی آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے نا تو پھر آپ اس کا الزام کسی پر بھی نہیں ٹھہراتے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، آپ کہتے ہو قدر اللہ وما شاء فعل، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے تو یہ آپ نہ کہیں اگر میں نے یہ کر لیا ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی ہے، وہ چیز نہ ہوتی، ایسا نہ کہیں۔ اگر آپ نے کہیں کچھ کوشش کی ہے اور آپ نے اپنا پورا ہوم ورک کیا تھا، اس پہ آپ نے اپنا اونٹ بھی باندھا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے آپ کے راستے میں، جبکہ آپ نے اپنی طرف سے اپنا تمام کام کیا ہوا ہے، تو پھر ہم اس کا الزام لوگوں پہ نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہی اس کا الزام ہم خود پہ ٹھہراتے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لکھا ہوا تھا، اور اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، خاص کر ان چیزوں پر جن میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جتنی ان کی استطاعت ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور ایک اور اہم بات، وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں جہاں پہ اب مساجد الحمدللہ کھل گئی ہیں یا آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، پلیز اپنی ذمہ داری دکھائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں مساجد جانے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، زندگیاں بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہم یاد رکھیں کہ جس طرح سے چیزیں آہستہ ہو رہی ہیں یا لاک ڈاؤن ریلیکس ہو رہا ہے، جو کرونا وائرس ہے وہ ابھی ریلیکس نہیں ہوا، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ بڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی باتیں سنی ہیں کچھ لوگوں سے کہ یار اگر آپ کی زندگی میں موت لکھی ہے نا اس طرح سے تو وہ ہونی ہے۔ اب دیکھیں، اس بات میں بھی ایک حقیقت ہے، ایک بات اس میں ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے، پہلے اس کو جو اس کا پہلا حصہ ہے نا اس کو کنفرم کرنا ہے
وہ یہی ہے کہ پہلے آپ نے اپنا آپ تو محفوظ کرنا ہے نا. آپ نے جب پہلے اپنا آپ کر لیا، اگر آپ کی وفات ایسے لکھی تھی تو آپ فوت ہوں گے. سو جو پہلا حصہ ہے نا اس بات کا وہ بہت ضروری ہے. ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا جو چیزوں کو، ہر چیز کو جو ہے وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، یا وہ جو بالکل کوئی بھی اپنی احتیاط نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مومنین ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. جبکہ ایک مومن تو وہ ہے جو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، جو زیادہ محتاط ہوتا ہے. مومن تو اصل وہ ہے جس کو زندگی کا پتہ ہوتا ہے، جس کو مرض کا پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ نہ پھیلے، کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز اس سے ہو کے نہ گزرے. اور پتہ ہے حتیٰ کہ ایک مومن کے لیے یہ بھی برا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی بری اسمیل آ رہی ہو اور لوگ اس سے تنگ آ رہے ہوں. ہمیں تو یہ بھی کرنا جائز نہیں. مرض تو بہت دور کی بات ہے، وہ بھی ایک وبا. سبحان اللہ. اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہے، اگر آپ کے اندر وہ ساری علامات آ رہی ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بوڑھے ہیں یا جن کی قوت مدافعت کم ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ جیسے دیکھ رہے ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ تو جا رہے ہیں مساجد میں، اور لوگ تو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے کوئی اور جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے اور ان کی حالت جو ہے وہ اور بگڑ جائے. سو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیریں کرنی ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو ہاتھ نہیں لگانا. جیسے ہی آپ نے کوئی اور چیز کو ہاتھ لگایا تب اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے. جتنی بھی احتیاطی تدابیریں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان تمام کو سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. اور جہاں بھی آپ کو کہا جا رہا ہے ماسک پہننے کا، وہاں اپنے ماسک پہننا ہے، اور لوگوں کا اور اپنا خیال رکھنا ہے، اور اپنی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اور جو تمام احتیاطی تدابیر ہمیں سکھائی جا رہی ہیں نا ان پہ عمل کرنا ہے.